وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ہاں پتھر بھی روتے ہیں حضرت. پتہ نہیں میں اب اس دل کو میں کیا نام دوں حضرت. میں پتھر بھی نہیں اس کو کہہ سکتا کیونکہ پتھر بھی روتے ہیں حضرت. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. میں نے اس دن اپنے شہر سیالکوٹ میں ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد. تو میں نے کہا یار عصر ہی ادھر جا پڑھتے ہیں. میں عصر ادھر پڑھی تو ساتھ ہی جنازہ گاہ تھی ماں کے کھڑا. اب حضرت ہم نے جنازہ گاہیں بھی اتنی ڈیکوریٹ کر دی ہیں وہاں جا کے ڈر ہی نہیں لگتا. کہ مجھے سمجھ جنازے ڈیکوریٹ کرنے کی کیا وجہ ہوگی. اس کو تو اس طرح کا بناؤ کہ ڈر لگے لوگوں کو. وہاں جناب پہلے لگ گئی. بہرحال میں جا کے نا وہ بیٹھ گیا. اب میرے پیچھے اب 2-3 بندے کھڑے ہیں جنازہ گاہ میں کھڑے ہیں. وہ جنازہ گاہ کے بالکل پیچھے تقریباً 2-3 ہزار قبریں ہیں. بہت بڑا سیالکوٹ کا قبرستان ہے. تو نہ ان کو جنازہ گاہ سے ڈر لگ رہا ہے نہ ان کو قبروں سے لگ رہا ہے. ہاں تو باتیں آپس میں کیا وہ پلاٹ پھر دے لیا. میرے کان میں آواز آئی. میں چپ کر کے نہ بیٹھا. جب تو کافی وقت گزرے میں پھر اٹھ کے کھڑا ہی. میں یار کو ڈر خوف نہیں ہے. ہاں حضرت لیکن پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے. یہ لکھا ہے باقاعدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا. امیر المومنین میں ان کو نصیحت کرو. آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی انتقال ہوا. عرض کردہ حضور تھوڑے دن ہی گزرے ہیں میرے چچا کا انتقال ہو گیا. فرمایا پھر تیری نصیحت کی لوڑ ہے. میرے تو نصیحت کی لوڑ ہے. ہمارا حال کیا جنازہ گاہ میں بھی کھڑے ہو کے پلاٹوں کی باتیں کرتے ہیں. او بابا پلاٹ نہ لے جڑے کیا کر لے گا. چاٹ لے گا پلاٹ. اور میں بس یہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے رہا کیونکہ بس وہ راستے میں کوئی رش تھا معاملہ. لیکن میں نے کہا نہیں یار بچوں نے ٹائم لیا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے حضرت کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو لیکن بن جائے تو پھر اللہ کی مرضی. پھر میں نے ان کو کہا کیونکہ ادھر لاہور انہوں نے مجھے کہا کہ 9:30 آپ کا بیان. اب تقریباً ہمیں گھنٹہ آگے لگتے جاتے ہوئے بھی لگنا ہے. تو میں نے کہا نہیں پھر آپ سب کو کہیں کہ آپ رکیں. میں انشاءاللہ عشاء ادھر ہی پڑھوں گا تو پھر میں بیان کر کے جاؤں. اب یہ سن لو حضرت اگر ہم نے اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ ہمارے پلاٹ ہمارے ساتھ کرنے والے کیا ہیں حضرت. یہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں نا زمین کی وجہ سے 2 لوگوں میں تنازع ہو گیا. ایک وہ تھا جو کہتا تھا میری ہے. ایک اور اٹھا اس نے کہہ دیا نہیں جی میری ہے. اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں نا. ہوتی وہ جھوٹی ہیں لیکن دلیلیں اس سے بھی بڑی گھڑی ہوتی ہیں. وہ بھی کہ نہیں جی اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی یہ تھا وہ تھا اس طرح تھا. وہ بڑے بزرگ بیٹھے لیکن ان سے فیصلہ نہیں ہوا. آخر بات ختم ہوئی. بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ان کا فیصلہ کون ہے جو نہ مانے. وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ سارے آ گئے. آخر عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے. ہم سے فیصلہ نہیں ہوا. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں ذرا فیصلہ فرمائیں. کچھ ہوتے ہیں نا بوتے سیانے آج ان کو نہیں پتا کہ بڑے لوگوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. وہاں بھی یہ کیسا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت اس طرح کریں ان کی اکیلے بات سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. غیب کی خبریں دینے والا نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبا سے نبی. نبا کا معنی خبر تو نبی کا معنی کیا ہوا غیب کی خبریں دینے والا. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. لکھا ہے حضرت سب کو لے کے گئے. وہ زمین کی نشاندہی کی گئی. حضرت اس پہ کھڑے ہوئے اور زمین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی. ہاں اور یہ نبیوں کی شانیں ہیں کہ زمین سے باتیں بھی کرتی ہے. یہ نبیوں کی شانیں. وہ زمین بول اٹھی. عرض کرتی ہے اللہ کے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کر دی حضور دوئیں جھوٹ بول دے نہ میں دیاں نہ میں او دیاں نہ کو تیاری کرن دوئیں میرے نہیں دوئیں میرے. ہم ساری زندگی زمین کھیلتے رہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے زمین وہاں پہ رہتی ہے ہم اس زمین میں چلے جاتے ہیں. ہم اس زمین میں چلے ہاں بھائی جی سارے نہ لیں جی ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ زمین نہیں ہونی چاہیے لیکن حضرت جی لو اپنے اللہ سے لگی ہونی چاہیے. لو حضور نبی علیہ السلام سے لگی ہونی چاہیے. زمین کو خدا نہ بناؤ پیسے کو خدا نہ بناؤ اپنے رب کا. دیکھو حضرت اللہ میں پیسے نہیں پھینکنے دیتا کسی کو. مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے لیکن چلو میں لگا ہوا تھا. لیکن دیکھ لو نا حضرت
اس کا نام لو تو کیسے پیسے آتے ہیں؟ دیکھا نا آپ نے حضرت جی، اس کا نام لو دیکھو کیسے آتے، لو تو صحیح نام اس کا، نام لینے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ جس بندے کو بھائی اللہ اللہ نہیں کو تویز ہے، وہ بھائی تو اللہ اللہ کر، تو تویز کا کیا کرے گا میاں، اللہ اللہ کر، پھر سارا کچھ ہی تیرا ہے حضرت جی، اللہ اللہ کرنا حضرت۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے۔ میں اب تقریب چھوڑ کے نا میں نے بس نکل جانا، ٹھیک ہے قبلہ، آگے اپنا سلسلہ جاری، کیونکہ آگے بھی ہمیں اب بڑا رش ملنا ہے، موٹر بھی بند ہے، اب ہم نے شدرے سے جانا ہے، تو نہیں دعا حضرت انہوں نے مجھے جانے نہیں دینا، بڑا آدھا گھنٹہ میرا ادھر ہی لگ جانا، پھر انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا نا، تو آج تو بس ایک معاملہ بن گیا، تو پھر انشاءاللہ کبھی پورا ٹائم ہی مرید کے کو دیں گے، پھر بعد چ بہ کے نا واہ وہی آپ سہیلیاں کھیڈاں گی حضرت جی، لیکن آج میں نے جان دیں وہ جو ہے نا حضرت ہمارے بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے محمود غزنوی کو اپنا جبہ دیا تھا، تو وہ حضرت ایک دن بیٹھے نا واز فرما رہے تھے مجلس میں، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو، تو یہ تو قرآن میں بھی ہے نا وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، طمع ہے کوئی نہیں ہے، جیسے ہمیں بھی فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے، اتنا بڑا خطیب صاحب کا نام نہیں ہوتا، اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا، تو پھر ہوتا ہے نا حضرت جی معاملہ، وہ آپ نے پہلے اس طرح کہا، پھر آپ نے لوگوں کو لالچ دی تھوڑی سی، قرآن بھی کہہ رہا ہے نا وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ بھی کبھی ہوروں کی دے رہے ہیں، کبھی نہروں کی دے رہے ہیں، کبھی باغوں کی دے رہے ہیں، تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے۔ ہاں وہ عشاق ہیں حضرت جو کہتے ہیں چا جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا حضرت، وہ تو ہو رہا ہے نا حضرت، جو اس کی صحت پہ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن چلو بات ہے مزیدار حضرت جی، پھر بھی محدثین نے کلام کیا ہے اس کی صحت پہ کہ یہ نہیں ہے معاملہ، لیکن چلو بات میں کہتا ہوں نہ بھی، لیکن بات اسی طرح ہی ہے حضرت، اسی طرح ہی ہے۔ چلو میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں، اس پہ نہیں علماء نے کلام، بلکہ یہ محدثین نے اس بات کو کہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے نا، جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، تو ایک جگہ آئی جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور اب میں ہوں اگے نہیں جا سکتا، اللہ وہ منوسو تانوں نور دی اور کیڑی دلیل دئی ہے، وہ اس کو تو نور مانتے ہو نا، وہ کہہ رہا میں نہیں جا سکتا، تو قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کے نور مبارک پر، وہ کیسا نور تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جبریل تو نور ہو کے کہہ رہا میں نہیں جا سکتا، تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، تو پھر میں بشر ہو کے کیسے چلا جاؤں آگے؟ ہائے 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 قربان جاؤں، ان کا نور کیا تھا؟ نور من نور اللہ، وہ نور من نور اللہ تھا حضرت، آپ نے نہیں کہا میں نہیں ہوں، حضور نبی علیہ السلام جلتے ہیں جبرائیل کے پر ہیں، چلو بہرحال اب آگے نہیں جاؤں گا، میرے لیے واپسی مشکل ہو جائے گی۔ وہ یہاں لکھا ہے بزرگوں نے، کہتے وہاں جبرائیل امین علیہ السلام جنہوں نے انکار کر دیا حضور میں نے آگے نہیں جانا، بزرگ کہتے اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے نا تو نے عرض کرنی سی حضور پاویں سڑ جاگا جانا نہ لیجیے، چاہ جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو، اسی حق چاہ یار، ہاں یہ عشق کے وکھرے رنگ ہیں، یہ ہم دنیا داریاں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، داڑھی رکھاں نہ رکھاں کہ نہ رکھاں، اینی رکھاں کہ اینی رکھاں، ہیں بے خطر کود پڑا کسی نگرو میں، تو رکھو حضرت جی انشاءاللہ، اگر خالہ رشتہ نہیں دے گی تو میں وہاں انشاءاللہ میں دعا کر دیں گا، آج کوئی پھوپھی نہیں رشتے لو منے گی تو میں وہاں، جنہ دے حضرت ہو گئے نا ہوں کیڑی گل تو ڈردے پے حضرت، ہو گیا حضرت ہوں تے آج رکھ لو گے تو نہیں انشاءاللہ کچھ ہونے لگا، گھروں نہیں بھابی ہوری کڈن لگا، ہاں انشاءاللہ روٹی شوٹی نہیں بند ہوگی، کیوں نہیں رکھتے حضرت جی؟ رکھو یار، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے حضرت۔ میں آتے ہوئے میں ارسلان بھائی میرے ساتھ میں دکھا رہا تھا، تو سکھوں کے مجھے بڑے فون آتے ہیں، تو چلو جو ہے سو ہے، لیکن حیرانگی ہے یار، ہمیں تو حضور نے فرمایا نا بغلے صاف کرو، میں نے کیونکہ میں لاہور پڑھتا رہا ہوں پارٹی لوہاری، وہ اللہ معافی دے اتنے گندے ہیں حضرت، وہ حضرت ایک جاڑی ہونا ہے، کیونکہ یہ بڑے سکھ مسلمان کر رہے ہیں انشاءاللہ، باقی مدین علی کے ساتھ اس بات کو آگے نہ جانے دیں، اتنی حضرت ان کے یہ جو بغلوں کے بال ہیں ادھر لپیٹے ہوتے ہیں، تو آپ تصور کریں زیر نام بالوں کا کیا، لیکن کیا ہے ان کا گرو ہے، پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کیا ہیں، اللہ لولا کلمہ خرقت الربوبیہ، محبوب تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں نے تو اپنا رب ہی ہونا ظاہر نہیں کرنا،
وہ گرو کے پیچھے لگ کے اتنے گندے گندے کام کر رہے ہیں. تمہیں تو حضور نے فرمایا مونچھیں بھی ہلکی کرو, بغلیں بھی صاف کرو, زیر ناف بال بھی اتارو, لیکن کیا کرو, داڑیاں رکھو.